السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان قرآن۔ تو بحمدہ تعالی آج سے میں ایک اور سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے تفسیر قرآن۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں تفسیر قرآن پاک پر بھی ویڈیوز بناؤں، کیونکہ بیسیکلی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم نے آج تک قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن آخر ہم سے کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان ہماری زبان تو ہے نہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے۔ آخر کار ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ مخاطب ہے، اللہ رب العزت وہاں پر ہمیں کچھ احکامات دے رہا ہے، لیکن ہم اس طرح ہوتے ہیں جس طرح ہم گونگے بہ رہے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں، قرآن ہمارے دلوں پر اثر بھی کر رہا ہے لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے۔ اب صرف ترجمے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ترجمے کے ساتھ ہمیں اس کی تفسیر بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ اب آپ مختلف تفاسیر مختلف علماء کرام نے لکھی ہیں، تو لیکن جس تفسیر کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے دعوت اسلامی کی تفسیر سیرات الجنان، کیونکہ یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ انداز کے اندر یہ تفسیر لکھی گئی، بہت ڈیٹیل کے اندر ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر جو سادہ اور بالکل آسان جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر سیرات الجنان، تو اس لیے میں نے اس کو منتخب کیا ہے۔ آپ اپنے طور پر چاہیں تو جس بھی علماء کرام کو آپ پسند کرتے ہیں، جس عالم کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ کئی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ قرآن پاک کو باقاعدہ کھول کر نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے میں یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ اگر کہیں آ جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، آفس سے واپسی آ رہے ہیں، کہیں گھر جا رہے ہیں، تو رستے کے اندر آپ 3 سے 3.5 یا 4 منٹ کے اندر قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تفسیر سن لیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، قرآن نے ہم سے گفتگو کیا کی ہے۔ اور ایک بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ جس آیت کی آپ تفسیر سنیں اس کے اندر سے اپنے لیے سبق لازمی نکالنا ہے کہ آج کے دن کے لیے ہمارے اندر اس کا سبق کیا تھا۔ تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی ویڈیو کو 4 سے 5 منٹ کی رکھوں، زیادہ ویڈیو لمبی نہ کروں تاکہ آپ کے لیے بھی سننے میں آسانی رہے۔ کیونکہ میں ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا تو اس لیے ہو سکتا ہے میں کبھی کبھار ایک ویڈیو کے اندر ایک آیت کی ہی تفسیر بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں 3 آیات کی بھی تفسیر بیان کر دوں، کیونکہ ٹاپک وائز ہر چیز چلتی ہے۔ اب جس طرح سورۃ الفاتحہ اس کی ایک آیت کی بہت لمبی یعنی کہ تفسیر ہے، تو وضاحتیں بھی کچھ کرنی ہوتی ہیں۔ ویسے میں شارٹ کلپ شروع کر رہا ہوں جس کے اندر ایک آیت کی میں نے جو مختصر جو تشریح ہے، جو سیدھی تشریح ہے، وہ میں نے یعنی کہ تفسیر ہے وہ میں نے وہاں پر بیان کی ہے 1 منٹ کے اندر۔ اگر آپ وہ سننا چاہیں تو وہ بھی موسٹ ویلکم ہے، لیکن آپ اس کی مزید ڈیٹیل جاننا چاہیں کہ آخر اس کا آگے کیا ہے تو پھر آپ یہ لانگ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر 1 2 3 جتنی میرے سے ہو سکا 4 سے 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میری ویڈیو 4 سے 5 منٹ سے زیادہ لمبی نہ ہو۔ پھر ظاہر سی بات ہے ویورز دیکھتے بھی نہیں ہیں اتنی لمبی ویڈیو، میں کوشش کروں گا اپنی گفتگو کو 3 سے 4 منٹ کے اندر سمیٹ سکوں۔ آج جس آیت کی ہم تفسیر سننے جا رہے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف میں ایک آیت کی یہاں پر آج تفسیر بیان کروں گا، تاکہ پہلے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو چکی ہے لیکن آج صرف آپ کو ایک آیت کی تفسیر سناؤں گا۔ پھر انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو کے اندر پہلے سورۃ الفاتحہ کے فضائل آئیں گے، تاکہ آپ کو پتہ بھی لگے کہ جو سورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں آخر اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکت کیا ہے۔ تو پہلے میں کچھ اس کے فضائل بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ اسی طرح ہمارے آگے 1 آیت 2 آیت جتنا پوسیبل ہو سکا ٹاپک کے لحاظ سے اور ٹائم کے لحاظ سے انشاءاللہ میں وہ آپ کو سناؤں گا۔ تو خیر آج ہم اپنی تفسیر سیرات الجنان کی طرف چلتے ہیں اور اپنی ایک آیت کی تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ کے نام سے شروع۔ حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروری کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک کے اندر بھی ہر اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی گئی وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔
اب اس حدیث مبارکہ کے تحت ایک بات سمجھ لیں کہ آپ کوئی بھی اہم کام کرنے جا رہے ہیں نا، کوئی بھی نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، جاب کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں، پیپر دینے جا رہے ہیں، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے نزدیک بہت اہم ہے، آپ کہتے ہیں یار دعا کرو بس وہ کام ہو جائے، تو یاد رکھیں اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر وہ جائز اور نیک کام ہے تو بس تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ اگر کریم علیہ السلام فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی گئی وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان بھی فرمایا ہے، رحیم بھی فرمایا ہے، کہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا، اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو بھئی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر، یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنے کتاب کی ابتدا میں بسم اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل ہیں۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 میں ہے، وہ اس آیت کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر سورت کی ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سورۃ النمل جب آپ پڑھیں گے 9ویں سپارہ کی جو سورت ہے سورۃ النمل، تو اس کے آغاز کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور آیت نمبر 30 کے اندر جا کر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہی ہے۔ تو وہ یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مکمل آیت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ جو سورۃ النمل کے اندر آ رہی ہے وہ اس آیت کا حصہ ہے، جو یعنی کہ ہم آگے دیکھیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، آگے پڑھیں۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بھی سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے وہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ایک الگ آیت ہے، یہ صرف ایک آیت ہے، لیکن جو سورۃ النمل کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورت کا حصہ ہے، وہ آیت اس سورت کا حصہ ہے۔ تو یہ دو صورتوں میں فرق کے لیے، فاصلے کے لیے سورت کے امتیازی سورت کے اوپر امتیازی میں شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بھی بسم اللہ نہ تھی، لیکن جیسے کہ جو جہری نمازیں فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امام جب بھی قرات کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو یہ ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ وہ یعنی کہ امام بسم اللہ سے شروع نہیں کر سکتا قرآن پاک۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے اندر بھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو پہلی وحی یعنی کہ لے کر آئے تو اس کے اندر بھی ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت نہ رہ جائے، کیونکہ جہری نماز ہوتی ہے تراویح، اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز کے اندر کی جاتی ہے، جہری نماز کے اندر بسم اللہ تو پڑھی نہیں جاتی۔ اب حکم یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پوری تراویح کے اندر، پوری 30 دنوں کے اندر امام کسی دن بھی یعنی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھ لے تاکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت رہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے، یعنی کہ ہم اگر قرآن پاک کو پڑھنے جا رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر استاد شاگرد کے پاس یعنی کہ معاملہ ہے، شاگرد استاد کو سبق سنانے جاتا ہے تو وہ اعوذ باللہ نہیں بھی پڑھتا تو بھی خیر ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے، یعنی کہ ہر سورت جب آپ کوئی یعنی کہ سورت پڑھ رہے ہیں اب اس کے اندر آپ یعنی کہ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر سورۃ التوبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورۃ التوبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، سورۃ التوبہ واحد توبہ ہے، اس کے آغاز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، یاد رکھیں۔
تو اگر آپ تلاوت ہی سورۃ التوبہ سے شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھنی آپ کو پڑے گی، بسم اللہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ سورۃ یونس کو مکمل کر رہے ہیں، آگے سورۃ التوبہ شروع کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کو پھر بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ اپنی سورۃ یونس کو مکمل کریں اور آگے سورۃ التوبہ بسم اللہ پڑھے بغیر آپ شروع کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جو میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ امید کروں گا کہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا ہوگا، آپ کو پہلی دفعہ یہ سب کچھ سننے کو ملا ہوگا۔ اسی طرح بھی تو یعنی کہ خزانے کی ایک آیت شروع ہوئی ہے تو بھی پورا خزانہ پڑا ہے، تو بس اس بات کو آپ نے شوق کے ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنے قرآن پاک کی تفسیر کو شوق کے ساتھ سننا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ چیزیں آپ کو آڈیو کے اندر بھی اویلیبل ہو جائے، مطلب تین تین آیات کی جو آڈیو ہے وہ بھی آپ کو اویل ہو جائے۔ لیکن ابھی فی الحال میں ویڈیوز پر ہی کام کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے، میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں نے یہ شیڈول بنایا کہ ایک دن آپ کو میرا یعنی قرآن پاک کا لیکچر آیا کرے گا، ایک دن تفسیر ملا کرے گی۔ اللہ پاک مجھے استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے یہ والی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کریں، اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کنٹینیو کروں۔ ویسے بھی اگر آپ چاہیں یا نہ چاہیں میں اس کو کنٹینیو تو لازمی کروں گا، بس آپ نے مہربانی یہ کرنے کہ آپ مجھے تھوڑا سا سپورٹ لازمی کریں، ویڈیو کو سنیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دنیا و آخرت کا آپ کا بھی بھلا ہوگا، دنیا و آخرت میں میرا بھی بھلا ہوگا۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔